السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستو، اس دور میں طاقتور قوتیں اپنا سکہ منوا رہی ہیں اور خصوصاً ان کے شر و فساد اور ان کا مکر و فریب اور ان کا دھوکہ دہی اسلامی ممالک میں بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، اور مسلمان ملکوں میں سے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں ان کے مکر و فریب کے جال نہ بچھے ہوں، بلکہ انہوں نے انہی ملکوں میں اپنے کچھ نمائندے خرید رکھے ہیں جو امت مسلمہ میں یاس اور مایوسی کو پھیلاتے ہیں اور ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ کفر بہت طاقتور چیز ہے، کفر بہت طاقتور ہے اور مسلم قوم اس کا مقابلہ کسی طور پر نہیں کر سکتی۔ حالات جب بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، زمین فتنہ اور فساد، ظلم و زیادتی سے بھر جائے گا، تو انہی حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں واضح لفظوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لے جانا اور ان کا اٹھایا جانا اور ان کو کافروں سے محفوظ کر کے اوپر لے جانا، یہ تمام کے تمام باتیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر اس کے بارے میں تفصیلی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے سیاق پر غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کا مکر کیا تھا؟ ان کے اس مکر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے ذریعے قتل کریں گے، اور ان پر اس دور کے اعدائے پیغمبر نے جو الزام لگائے تھے وہ ان کے قتل اور ان کے سولی پر چڑھائے جانے کے اسباب تھے، ان کی نظر میں جو ان کو وجہ جواز فراہم کرتے تھے۔ اب جب یہ حالات تھے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا تاکہ ان کو سولی کے ذریعے قتل کر دیں۔ تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر چلائی۔ جب مخلوق کی تمام تدابیر ایسی ہو جائیں کہ ان سے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی تدبیر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ وہ نہ انہیں قتل کر سکے اور نہ سولی دے سکے، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ مفسرین نے آیت قرآنی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 امور کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنے والے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا ان کی توفیٰ، ان کو پورے طور پر اپنے قبضے میں لینا۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ پوری زندگی دینا اور اس میں کمی نہ کرنا بھی لیا ہے، کیونکہ جب انہیں اٹھایا گیا ان کی 40 سال کی عمر اور زندگی باقی تھی۔ وہی زندگی پوری کرنے کے لیے اس دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں گے۔
دوسرا ان کا رفع، اور تیسرا ان کی دشمنوں سے حفاظت، دشمنوں سے تطہیر، انہیں ایسی جگہ منتقل کرنا جہاں ان کے دشمن کے ناپاک ہاتھ ان تک نہ پہنچ سکے۔ جمہور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے انہیں گھیر لیا ہے تاکہ ان کو سولی دے کر کے قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی اور فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ایک شخص پر ڈال دی۔ انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا اور سمجھ بیٹھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے ذریعے قتل کر دیا۔ یہ تو ان کا قول تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قتل کی نسبت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب نازل کیا اور فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ سورہ نساء آیت نمبر 57۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب یہود پر اس لیے ہوا کہ وہ عہد توڑتے تھے، وعدہ توڑتے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کیا بالکل غلط تھا۔ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات چاہتے تھے، انہیں بچانا چاہتے تھے، انہوں نے انہیں بچا بھی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے قتل کی بات، ان کی موت کا عقیدہ اس قدر برا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا سبب ہوتا ہے۔ یہ چیز اس قوم اور فرد کے لیے قابل تأمل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے اور انہیں زندہ نہ مانے اور ان کے رفع نزول کا منکر ہو، چاہے وہ مسلمان میں سے ہو یا اس گروہ میں سے جو اپنے آپ کو اہل تحقیق سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے اس اجتماعی عقیدے کے خلاف رائے رکھتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے گا، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، اور مال کی اتنی فروانی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول بطور عادل حاکم ہوگا، نہ کہ نبی اور رسول۔ والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ اس حدیث کو امام احمد نے ذکر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔
یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موسیٰ ہو یا عیسیٰ، جو بھی آپ کے عہد رسالت میں رہیں گے انہیں آپ کی ہی پیروی کرنی ہوگی۔ بہرحال دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ سے اور قاہرہ سے ان کے فریب اور مکر کو ناکام کر دیا اور وہ خائب و خاسر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی دو صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا اپنے فیصلوں پر غالب ہونا، اور نمبر دو، اللہ کا حکیم ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چاہے اس معجزے کو مانیں یا نہ مانیں، یہاں تو اللہ کی قدرت کا اظہار اور اس کے معجزے کا عمل ہے، جس نے انہیں اٹھایا، اور پھر انہی کو کیوں اٹھایا؟ دیگر انبیاء علیہم السلام بہت تھے، ان کو کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ان کے رفع سے پہلے کی زندگی، جب وہ اپنی قوم کے اندر موجود تھے، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ذکر ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر تھا میں ان پر شاہد رہا۔ ان کا دوسرا مرحلہ ان کا توفیٰ ہے۔ تیسرا مرحلہ ان کے نزول کے بعد کی زندگی ہے، جب وہ دنیا کے اندر لائے جائیں گے، اتارے جائیں گے، تب اس وقت کے لوگوں کے وہ گواہ بنیں گے۔ دوستو، یہ تینوں مرحلے عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، اور اسی کی لوگوں کو دعوت و تبلیغ بھی دیں گے، اور پھر دنیا میں ملت اسلامیہ کے علاوہ کوئی ملت باقی نہیں رہے گی۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی ماں طاہرہ تھی، عفیفہ تھی، تقیہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، اور وہ اللہ کے بابرکت تھے، جہاں بھی گئے اور جہاں بھی ہیں اور جہاں بھی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب الہی اتاری، جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں پس جن کے دل میں کجی ہے، برائی ہے، وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ فتنے میں پڑنا اور فتنے میں لوگوں کو ڈالنا، اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ پاک کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور جو اللہ سے سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی پیغمبر کی مخالفت کرے، رسولوں کی مخالفت کرے، اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے، تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جگہ بہت بری ہے۔ اس لیے دوستو، جو جمہور علماء کا فتویٰ ہے
جمہور علماء کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف جانا فتنہ اور فساد ہے، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالنے کے مانند ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو گویا حدیثوں کو بھی جھٹلاتے ہیں، محدثین، ائمہ، فقہا اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ وہ لوگ حدیثوں کو سمجھنے والے تھے، دین کو سمجھنے والے تھے۔ اور یاد رکھیے، آپ بہت سارے حدیثوں کے خلاف بھی جاتے ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے۔